اعلیٰ حضرت کا عشق رسول۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی۔ یہ آپ کا پہلا بیٹا تھا جن کا نام آپ نے محمد رکھا اور عرف کے لیے حامد رضا رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت جس نے بنایا وہ ان کا عشق رسول ہی ہے، اور ان کے عشق رسول کی گواہی ان کے دوستوں کے ساتھ ساتھ ان کے دشمن بھی دیتے ہیں، اور غیروں نے بھی ان کے عشق رسول کی گواہی دی ہے۔ وہ سوتے بھی تھے تو اس شان سے سوتے کہ جسم کو محمد کا نظام دیتے، محمد کی شکل بنا کر سویا کرتے تھے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے حضور کا ذکر کیا کرتے تھے، کبھی بھی بغیر وضو کے ہمارے آقا کا نام نہیں لیا۔ سرکار کی نعتیں پڑھتے، سرکار کی نعتیں لکھتے، لوگوں کے دلوں میں حضور کی عظمت پیدا کر دی، سرکار کی بزرگی پیدا کر دی۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں عرض یہ کر رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں پہلا بچہ ہوا تو ان کا نام محمد رکھا گیا اور عرف کے لیے حامد رضا رکھ دیا۔ 18 سال تک پھر کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹیاں تو تھی لیکن 18 سال ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کو دوسرے بیٹے کی بڑی تمنا تھی کہ اللہ دوسرا بیٹا دے تو ان کے اس مشن کو جاری رکھا جائے، ان کا یہ مشن عشق رسول ساری دنیا میں پھیلایا جا سکے۔ بزرگوں سے دعائیں کروائی، جگہ جگہ گئے، تو پھر 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیٹا دیا تو انہوں نے اس کا نام بھی محمد رکھا اور عرف کے لیے مصطفیٰ رکھ دیا، جن کو آج ہم اور آپ مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتے ہیں۔ 17-18 سال کے بعد جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی شان یہ تھی کہ ان کی پیدائش سے پہلے خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ کے یہاں وقت کا ولی پیدا ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو بچے بڑی منتوں سے پیدا ہوتے ہیں ان کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے، ان کے ناز و نخرے بھی ہوتے ہیں، تو چنانچہ مفتی اعظم ہند کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ بھی بڑے ناز و نعم میں پلے، 4 سال کے ہوئے، بہت ناز اٹھائے جاتے تھے۔ ان کے 4 سال ہو گئے، اعلیٰ حضرت کام کر رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے۔ جب آپ کتابیں لکھتے تو کسی کو بھی اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، پہلے پوچھنا پڑتا تھا۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کتاب لکھ رہے تھے اور وہاں آپ کے بیٹے آ جاتے ہیں، لیکن آپ ان کو نہیں روکتے۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کتاب لکھ رہے تھے، اور ایک بزرگ جن کو مجذوب بھی کہا جاتا تھا، اور ان کا نام لوگ دھوکہ شاہ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جب کچھ باتیں کہتے تو لوگوں کو دھوکہ ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ کہتے کچھ تھے اور لوگ اس کا الٹا معنی سمجھ لیتے تھے۔ تو دھوکہ شاہ ایک بزرگ تھے، اور ان کو اس وجہ سے دھوکہ شاہ کہا جاتا تھا کیونکہ ان کی باتوں سے لوگ الٹا معنی سمجھ لیا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ولی اللہ کے نام کیسے کیسے ہوتے ہیں، عجیب و غریب نام ہوا کرتے ہیں، کوئی گھوڑا پیر ہوتا ہے، کوئی انجان شاہ ہوتا ہے، کوئی دھوکہ شاہ ہوتا ہے۔ تو ان سب میں بھی کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جو بابا انجان شاہ ہوتے ہیں تو ان کو ساری دنیا جان کر کے بھی انجان ہوتی ہے، ان کی حقیقت کو نہیں جان پاتے، اسی وجہ سے ان کو انجان بابا کہا جاتا ہے۔ دھوکہ شاہ کو دھوکہ شاہ اس لیے کہا گیا کہ وہ بات تو صحیح کرتے تھے لیکن لوگ ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے، ان کی بات کا الٹا معنی لیتے تھے۔ ان کی کرامت یہ تھی کہ لوگ ان کی باتوں کو الٹا سمجھتے تھے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آ گئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے اور کہتے ہیں کہ بڑے مولانا صاحب، اس وقت اعلیٰ حضرت کو بڑے مولانا صاحب کہا جاتا تھا، کہ بڑے مولانا صاحب ہم کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی سلطنت زمین میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت تھے، علم اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 108 علوم سے نوازا اور ان کو اس پر عبور بخشا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بات تو سیدھی سی ہے۔ دھوکہ شاہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر، اور آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل۔ تو وزیر اس کے ہی ہوتے ہیں نا جس کی حکومت ہوتی ہے۔ زمین میں 2 وزیر ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین میں حکومت ہے۔ آسمانوں میں وزیر ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں میں بھی حکومت ہے۔ ہندوستان کی جو حکومت ہے تو ہندوستان کا وزیر ہندوستان میں ہی رہے گا، امریکہ میں تو رہے گا نہیں، کوئی پاگل ہی ہوگا جو بار بار آنا جانا کرے گا، لیکن رہے گا تو ہندوستان میں ہی۔
وہ کہیں اور سکونت اختیار نہیں کر سکتا، کہیں اور اپنا گھر نہیں بنا سکتا، تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، عمر اور ابو بکر۔ تو یہاں بھی حضور کی حکومت اور وہاں بھی حضور کی حکومت، اس دنیا میں بھی حضور کی حکومت اور آسمانوں میں بھی حضور کی حکومت۔ دھوکہ شاہ نے کچھ ایسا کہا کہ دھوکہ ہو گیا، چونکہ ان کا نام ہی دھوکہ شاہ تھا، تو دھوکہ شاہ نے کچھ ایسی بات کہہ دی کہ اعلیٰ حضرت کو دھوکہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، چلو نکلو، تم نے میرے حضور کے بارے میں ایسا کلام کر دیا، اب تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ وہ مجذوب تھے، کسی نے ایسا اعلیٰ حضرت کو کہتے ہوئے سن لیا، لیکن دھوکہ شاہ نے جو جملے کہے تھے وہ بظاہر حضور کی توہین تھے، لیکن اصل میں وہ حضور کی توہین نہیں تھے، لیکن عشق کو غیرت آ گیا۔ عشق کو یہ کب برداشت ہو سکتا ہے کہ اس کے محبوب کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھے؟ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مجذوب کہے جاتے ہیں، ولی اللہ کہے جاتے ہیں، حضور کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے۔ انہوں نے کہا چلو نکلو یہاں سے، نکل جاؤ۔ مجذوب صاحب نے کہا بڑے مولانا صاحب باہر نکال رہے ہو، دیکھو مزہ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا چلو باہر جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ منظر کسی نے دیکھ لیا، اور اعلیٰ حضرت کی امی اس وقت حیات سے تھی، تو ان کو یہ بات اس نے جا کر بتا دی کہ بڑے مولانا نے دھوکہ شاہ کو گھر سے جھڑک کر نکال دیا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق ہونا چاہیے، تم اخلاق کی بات کرتے ہو۔ یہ اخلاق ان کو عمر فاروق کے پاس سے ملا تھا، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک مسافر آیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ، مسافر کو کھانا کھلاؤ۔ مسافر نے کھانا کھاتے ہوئے حضور کی شان میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کھانا چھینو اور اس کو یہاں سے باہر نکالو، میرے محبوب کے خلاف میرے دسترخوان میں کھا رہا ہے اور میرے محبوب کے خلاف باتیں کر رہا ہے، میرے لیے یہ جائز نہیں کہ یہ میرے دسترخوان پہ کھائے۔ لہٰذا یہ اخلاق ان کو، اعلیٰ حضرت کو یہ اخلاق سیدنا عمر فاروق کے پاس سے ملا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو باہر نکال دیا۔ تو یہ بات جس نے سنی وہ ان کی امی کو جا کر بتا دیتا ہے، اور عورتیں تو عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی امی نے کہا کہ یہ کیا کہہ دیا بیٹا تو نے، اب تو نقصان ہو جائے گا۔ ادھر امی کا یہ کہنا تھا، ادھر مفتی اعظم 4 سال کے بچے تھے، چھت پہ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے پیر پھسلا، نیچے گرے تو بے ہوش ہو گئے اور ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو ان کی امی نے بلایا اور کہا کہ ادھر دیکھو، ادھر تم نے دھوکہ شاہ کو باہر نکالا اور ادھر تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، تو تم جاؤ اور ان سے معافی مانگ لو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ امی جان، میں نے تمہاری کبھی نافرمانی نہیں کی ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ اگر ماں باپ بھی خلاف شرع کسی بات کو کرنے کا حکم دیں تو تم اس کو نہ مانو، کیونکہ دھوکہ شاہ نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، میرے نبی کی شان کے خلاف بات کی ہے، میں اس سے ہرگز صلح نہیں کر سکتا۔ ماں نے کہا بیٹے یہ بچہ کتنی منتوں سے پیدا ہوا ہے، مر جائے گا، ہوش میں نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ایک مصطفیٰ رضا تو کیا، اگر ہزاروں مصطفیٰ رضا میرے بیٹے ہوتے تو میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر ان سبھی کو وار دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تھے سیدی اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ ایک مصطفیٰ رضا تو کیا، اگر میرے 1000 مصطفیٰ رضا ہوتے تو میں ان سب کو میرے نبی کے قدموں پر وار دیتا۔ اگر یہ مر جاتا ہے تو مر جائے، یہ چلے گا، لیکن میرے آقا کی شان کے خلاف کوئی بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ نبی کے شان کے خلاف کہہ نہیں رہے تھے۔ دھوکہ شاہ کا تعارف ابھی میں نے کرایا ہی کہ وہ کہتے کچھ تھے اور لوگ سمجھتے کچھ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آپ کے کہنے پر بھی میں ان سے ملنے نہیں جاؤں گا، میں ان سے معافی نہیں مانگوں گا۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا تھا کہ حضور مفتی اعظم نے اپنے پیر سمیٹے، آنکھیں کھولی اور ہوش میں آ گئے۔ اب جب صبح ہوئی، اگلی صبح، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو دھوکہ شاہ ہیں اور مولانا صاحب کے تیور بڑے خطرناک ہیں، اب کیا ہوگا؟ کیونکہ دھوکہ شاہ بڑے مشہور مجذوب تھے اس زمانے کے۔ تو لوگوں میں یہ گفتگو چلنے لگی کہ اعلیٰ حضرت بڑے مولانا صاحب اور دھوکہ شاہ تو اللہ کے مجذوب، اب کیا ہوگا؟ اب دھوکہ شاہ اعلیٰ حضرت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے مولانا معاف کر دو، کل جو جملے میں نے کہے تھے تمہارے امتحان کے لیے کہے تھے، لہٰذا تم مجھے معاف کر دو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں، کل تو بڑی باتیں کر رہے تھے، آج معافی مانگنے آئے ہو، کیوں معافی مانگتے ہو؟
تو اس دھوکہ شاہ نے بیان کیا کہ مولانا اللہ نے مجھے وہ مرتبہ دیا ہے کہ ہر رات میں حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنی رات گزارا کرتا ہوں، گویا کہ سرکار کی عدالت میں جا کر اولیاء اللہ کی صفوں میں بیٹھتا ہوں، اور ہر رات میرا یہ معمول ہے۔ لیکن مولانا بس تمہارا امتحان لینے کے لیے میں آیا تھا، اور میں نے یہ جو باتیں کہیں تم نے کچھ اور سمجھ لیا۔ لیکن آج رات جب میں بارگاہ رسالت میں پہنچا تو میں نے سلام کیا، آقا نے چہرہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا حضور ناراض ہیں؟ حضور نے فرمایا تو نے احمد رضا کو ناراض کیا ہے، اس لیے تو جا، میں تجھ سے بات نہیں کرتا۔ اس لیے حضور نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی۔ بڑے مولانا مجھے معاف کر دیجئے، اس لیے معافی مانگنے آیا ہوں کہ دیکھو جو کوئی عشق رسول میں اتنا گم ہو جائے، عشق رسول جس کے نس نس میں بس جائے تو اس کا مرتبہ کس حد تک بلند ہو جاتا ہے کہ جب انسان کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنے آقا کی عظمت کے ڈنکے بجاتا ہے، عشق رسول میں فنا ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہ مقام بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اجمیر مقدسہ کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ملک شام سے ایک بزرگ تشریف لائے اور ان سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ملک شام میں سو رہا تھا، میری قسمت جاگ گئی، میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، محفل جمی ہوئی ہے، بڑے بڑے اکابر اولیاء موجود ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہیں، لیکن اس محفل میں کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہندوستان میں رہنے والے احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے وہ ٹائم نوٹ کیا، وہ دن نوٹ کیا، میں نے سوچا کتنا بڑا بزرگ ہندوستان میں رہتا ہے، چلو اس سے چل کر ملنا چاہیے۔ تو میں آیا ہوں ان سے ملنے۔ میں بریلی پہنچا اور میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ مجھے مولانا احمد رضا کا پتہ بتا دو، تو لوگوں نے کہا کہ چند دن پہلے ہی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ کہا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس دن اور کس وقت؟ تو جب میں نے اس دن اور اس وقت کو ملایا تو جب میں ملک شام میں سو رہا تھا اور میں نے یہ خواب دیکھا تو وہ وہی وقت تھا، یعنی 25 صفر 2:38۔ اسی وقت سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کا انتقال ہوا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے اور اللہ رب العزت کے یہاں قیام پذیر ہوئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں عشق رسول اس منزل پر پہنچاتا ہے، تو آئیے ہم بھی سچے اور پکے عاشق رسول بنے، حضور کی عظمت کے گیت گائیں، ساری دنیا میں حضور کے ڈنکے بجائیں، آپ کی تعریف کریں اور آپ کی شان کے خلاف کوئی بھی بات کسی کی بھی بات برداشت نہ کریں، چاہے وہ ہمارے خود کے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔